فوائد ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البیع الفاسد۔ اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة او بالدم او بالخمر او بالخنزير، وكذلك اذا كان غير مملوك كالحر، وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد، ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده، ولا بيع الطير في الهواء قبل صيده، ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج، ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، ولا يجوز بيع ذراع من ثوب، ولا بيع جزء في سقف، ولا ضربة القانص، ولا بيع المزابنة وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرسه تمرا، ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد۔ نیچے اور عبارت ہے۔ آج سبق شروع ہو رہا ہے باب بیع فاسد، بیع فاسد کا بیان۔ بیع فاسد کس کو کہتے ہیں؟ تو اوپر جو ہم نے بیع پڑھی ہے وہ بیع صحیح کی پڑھی ہے۔ کس کی پڑھی ہے؟ اوپر جو بیع کے بیان ہم نے پڑھے ہیں نا وہ بیع صحیح کے۔ بیع صحیح کا مطلب ہوتا ہے جو بیع شرعاً درست ہو گئی۔ اب اس بیع صحیح کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک بیع صحیح لازم اور ایک بیع صحیح غیر لازم۔ بیع صحیح لازم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیع اپنے وصف اور رکن کے اعتبار سے بالکل شرعاً درست ہو اور وہ فوراً لاگو بھی ہو گئی ہو۔ جیسے آپ بازار میں گئے، دوائی کی دکان میں گئے، کہا کہ مجھے 50 روپے کی یہ دوائی ہے لینا ہے، اس نے دے دیا آپ کو دوائی، یہ بیع لاگو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بیع ہوتی ہے بیع صحیح غیر لاگو، جو ابھی لاگو نہیں ہوئی کسی وجہ سے، تھوڑی دن کے بعد لاگو ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی تو یہ بیع صحیح ہو گئی لیکن ابھی ڈن نہیں ہوئی ہے، 3 دن آپ کو اختیار رہتا ہے کہ 3 دن میں چاہیں تو کینسل بھی کریں یا پھر ڈن کریں۔ تو بیع صحیح کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ بولیے۔ تو بیع صحیح کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک بیع صحیح لازم اور ایک بیع صحیح غیر لازم۔ یہ دو قسمیں ہو گئی بیع صحیح کی۔ اور بیع غیر صحیح کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں۔ اچھے سے اس کو کاپی میں لگے تو لکھ لیجئے۔ ایک بیع باطل، نمبر 1، اس کی جگہ چھوڑ دیجئے، تعریف لکھا دیتا ہوں۔ ایک بیع فاسد، اور ایک بیع موقوف، اور ایک بیع مکروہ۔ بیع باطل کا مطلب ہوتا ہے وہ بیع جس میں جو وصف اور ذات دونوں اعتبار سے درست نہ ہو، جو ذات اور وصف دونوں اعتبار سے شرعاً درست نہ ہو، اس بیع کو بیع باطل کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ لکھیے بیع فاسد، جو ذات کے اعتبار سے شرعاً درست ہو لیکن وصف کے اعتبار سے درست نہ ہو۔ ذات کے اعتبار سے درست ہو، وصف کے اعتبار سے جو بیع درست نہ ہو وہ بیع فاسد کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ لکھیے بیع موقوف، یعنی ایسی بیع جو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان تو درست ہو لیکن اس بیع کا صحیح ہونا کسی تیسرے شخص کی اجازت پر موقوف ہو۔ جیسے آپ نے کسی شخص کا سامان بیچ دیا اس کے بغیر پوچھے، تو جب تک جس کا سامان ہے وہ اجازت نہ دے یہ بیع موقوف رہے گی، موقوف بیع کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے بیع مکروہ، یعنی وہ بیع جس کے ساتھ کوئی مانع شرعی چیز مل جائے، متصل ہو جائے۔ جیسے جمعہ کے وقت جو ہے بیع کرنا منع ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز میں خلل پڑے گا۔ سعی الجمعہ کے وقت جو ہے بیع منع کیا گیا، تو بیع مکروہ اس کو کہتے ہیں۔
یہ جو باب ہے، اس باب میں جو مثالیں بیان کی گئی ہے اس میں کچھ مثالیں بیع فاسد کی ہے، کچھ مثالیں بیع باطل کی ہے، کچھ مثالیں بیع موقوف کی ہے، کچھ مثالیں بیع مکروہ کی ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا کیا کیا ہے کہ بیع باطل بیع فاسد کی مثال کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، یعنی آپ کو لگے گا کہ سب بیع فاسد ہے، حالانکہ کچھ بیع باطل ہوگی اور کچھ بیع فاسد ہوگی۔ تو چاروں بیع کی تعریف اپنے ذہن میں رکھیے، اور نیچے جب کہا جائے کہ یہ بیع فاسد نہیں بلکہ باطل ہے تو اچھے سے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ پھر کہیں گے آپ کہ اس باب کا نام بیع فاسد کیوں رکھ دیا انہوں نے؟ تو اس لیے رکھ دیا کیونکہ بیع فاسد کی مثالیں زیادہ ہیں، اس کا وجود زیادہ ہے، اس لیے اس دوسری جو قسمیں اس کا اعتبار نہیں کیا اور سب کو بیع فاسد کے باب میں بیان کر دیا۔ دیکھیے کہتے ہیں اذا کان احد العوضین او کلاہما محرما فالبیع فاسد، جب عوضین میں سے کوئی ایک، عوض کہتے ہیں ثمن اور مبیع کو، عوض کس کو کہتے ہیں؟ بولیے۔ ثمن اور مبیع کس کو کہتے ہیں ثمن اور مبیع؟ آپ اپنے بھاشا میں کس کو کہتے ہیں ثمن اور مبیع؟ ثمن قیمت کو اور مبیع تو چیز جی جو خرید رہے۔ جی، ثمن کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک جو حقیقت میں ثمن ہو اور ایک ہے کہ مبیع کو بھی ثمن بنا سکتے ہیں، یعنی خریدتے وقت جس چیز کو خریدا جائے وہ مبیع، اور جس چیز کو خریدا جائے وہ مبیع، اور جس چیز کو اس مبیع کا دام بنایا گیا اس کو کہیں گے ثمن، ٹھیک ہے۔ اور ایک ثمن ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں ثمن ہوتا ہے، جیسے سونا چاندی ہر حال میں ثمن ہے، چاہے اس کو بیچیے چاہے خریدیے، تو ثمن اور قیمت میں تھوڑا بہت فرق ہے، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو عوضین میں سے جب کوئی ایک کیا ہو، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، یعنی جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اور اس کی جو قیمت دے رہے ہیں دونوں کے دونوں محرمن کیا ہو، حرام شدہ ہو شرعاً، یعنی شریعت میں اس چیز کا مال یا ثمن ہونا بالکل حرام ہو، فالبیع فاسد، تو بیع کیا ہوگی؟ بولیے، فاسد ہوگی، فاسد یعنی باطل بھی ہو سکتی ہے فاسد بھی ہو سکتی ہے۔ کالبیع بالمیتۃ او بالدم او بالخمر او بالخنزیر، جیسے مردار کی بیع اور خون کی بیع اور شراب کی بیع اور خنزیر کی بیع، اس میں کچھ بیع باطل ہے، کچھ بیع فاسد ہے۔ دیکھیے اس میں جو خون ہے، خون جو ہے یہ چونکہ اچھا خون الگ مسئلہ ہے۔ کالبیع بالمیتۃ او بالدم او بالخمر او بالخنزیر، خمر و خنزیر، شراب اور خنزیر جو ہے یہ کتابیوں کے نزدیک جو ہے مال ہے اور ہمارے نزدیک مال نہیں ہے، اور خون اور مردار کسی کے نزدیک مال نہیں ہے۔ تو چونکہ بیع کہتے ہیں کس کو؟ مبادلۃ المال بالمال کو، مال کو مال کے بدلے میں بیچنا، بحسب التجارت عن تراض، رضامندی کے ساتھ تجارت کے طور پر۔ یہ ہم نے شروع میں لکھایا تھا، آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، سبق یاد نہیں رہتا تو کیا عبارت کیا یاد ہوتی ہے، خاک اللہ کرے یاد کرنے والے بن جائیں۔ تو مبادلۃ المال بالمال کو کہا جاتا ہے بیع، یعنی خرید و فروخت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مال کو مال کے بدلے میں لینا دینا، ٹھیک ہے، سامان دیا اس کی قیمت دیجئے، قیمت دے کر سامان لیجئے، اس کو کہتے ہیں بیع۔ تو بیع میں چونکہ مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے، اور میتہ اور دم یعنی مردار اور خون یہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو بیع کا جو دو رکن ہے ثمن اور مبیع وہ پایا ہی نہیں گیا۔ تو یہاں ذات کے اعتبار سے خرابی آئی، کس اعتبار سے خرابی آئی؟ بولیے، ارے کس اعتبار سے خرابی آئی؟ ابھی سمجھایا کہ ذات اور وصف دونوں اعتبار سے اگر بیع درست نہ ہو
تو اس بیع کو بیع باطل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیع باطل۔ تو مردار اور خون کی بیع کون سی بیع کہلائے گی؟ فاسد کے باطل؟ باطل بیع کہلائے گی۔ اور شراب اور خنزیر یہ چونکہ مال ہے، کن کے نزدیک؟ اہل کتاب کے نزدیک۔ وہ شراب بیچتے خریدتے ہیں، خنزیر بیچتے خریدتے ہیں، تو اس کی بیع کون سی بیع کہلائے گی؟ بیع فاسد کہلائے گی۔ یہ اچھے سے یاد رکھ لیجئے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر بیع باطل ہو تو بیچنے والا قیمت کا، ثمن کا مالک نہیں ہوتا، اور خریدنے والا مبیع کا مالک نہیں ہوتا بیع باطل میں۔ اور بیع فاسد میں اگر دونوں نے ایک دوسرے کے سامان پر قبضہ کر لیا تو دونوں ایک دوسرے کا مالک ہو گیا۔ یہ فرق یاد رکھیے گا بیع فاسد میں اور بیع باطل میں، بیع فاسد اور بیع باطل میں۔ آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ كَالْحُرِّ، اسی طریقے سے جب بیع کی جائے، اسی طریقے سے جب کہ مبیع غیر مملوک ہو، جیسے آزاد آدمی کی بیع۔ ایک آزاد آدمی کو، جیسے وہ لوگ ہیومن اسمگلر ہوتے ہیں، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگ، ابھی چونکہ سارے لوگ آزاد ہیں تو انسان کو بیچنا خریدنا بالکل جائز نہیں ہے، غلط کام ہے۔ اس کے باوجود کوئی بیچ دے تو چونکہ انسان مال ہی نہیں ہے، چونکہ انسان مال نہیں ہے، اس لیے یہ بیع کیا ہوگی؟ باطل ہوگی کہ فاسد ہوگی؟ پھر بھول گئے؟ ارے باطل ہوگی میرے بھائی، جب مال ہی نہیں ہے تو مال نہیں ہے تو رکن ختم ہو گیا نا، رکن ختم ہو گیا تو بیع باطل ہوگی کہ فاسد ہوگی؟ بیع فاسد کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک انسان کو ہم نے آپ کو بیچ دیا اور آپ نے قبضہ کر لیا تو آپ اس کے مالک ہو گئے، کیا نہیں مالک ہوں گے نا بھائی؟ موٹی سی بات نہیں سمجھتے جلدی سے یار، پتہ نہیں فقہ سے واسطہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا۔ وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فاسد، ام ولد اور مدبر اور مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ یہ فاسد نہیں باطل ہے، فاسد بمعنی یہاں پہ باطل ہے۔ اس باب کو پوری توجہ سے پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ صاحب کتاب نے سب کو کھچڑی بنا دیا ہے، اس لیے اچھے سے سمجھیے۔ ام ولد کی بیع، مدبر کی بیع اور مکاتب کی بیع فاسد ہے۔ فاسد مراد یہ کہتے ہیں بیکار ہے، اور اصطلاحی طور پر یہاں اس کو ہم کہیں گے باطل ہے، باطل۔ اب ام ولد کس کو کہتے ہیں، مدبر کس کو کہتے ہیں، مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ لونڈی اور غلام کی قسم ہے۔ وہ لونڈی جس کو آقا نے صحبت، جس سے آقا نے صحبت کی اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ لونڈی ام ولد کہلاتی ہے۔ جو آقا جب مرے گا تو لونڈی اپنے آپ آزاد ہو جائے گی، وہ اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ مدبر کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں مروں تو آزاد ہے، ایسا شخص مدبر ہے۔ مکاتب کہتے ہیں جس کو آقا نے لکھ کے دے دیا ہو کہ جب تو ایسا ایسا کر لے گا تو آزاد ہو جائے گا، اس کو کہا جائے گا مکاتب۔ تو اس طرح کے تینوں غلام اگرچہ غلام ہیں، لیکن اس میں چونکہ ایک اعتبار سے آزادی کی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے وہ مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو اس کی بیع باطل ہوگی کہ فاسد ہوگی؟ باطل ہوگی۔ ولا یجوز، ایک ہی کی ابھی بھی آواز آ رہی، باقی سب جو ہے کنکر لے کے بیٹھے ہوئے منہ کے اندر۔ ولا یجوز بیع السمک فی الماء قبل صیدہ، اور پانی میں ہوتے ہوئے مچھلی کی بیع جائز نہیں ہے اس کے شکار سے پہلے۔ یعنی آپ کا اگر اپنا تالاب نہیں ہے، تک اپنا خود کا تالاب ہے اور کہہ دے کہ بھائی اس میں جتنا ہے میں نے اتنے میں بیچا، یہ بیع جائز ہے، اس پر نظر مار لے تو ٹھیک ہے، اس کو جواز کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن سمندر میں مچھلی کتنی آئے گی نہیں آئے گی، وہ کہے گا دیکھو میں یہ جال ڈال رہا ہوں، اس میں جتنی مچھلی پھنسے گی نا تو سب تمہاری 5000 میں۔ اب اس میں ایک بھی پھنس سکتی ہے اور 1000 بھی پھنس سکتی ہے۔ کہا کہ یہ جو میں کانٹا ڈال رہا ہوں، 1 گھنٹہ میں کانٹا ڈالوں گا، 1 گھنٹے میں جتنی مچھلی پھنسے گی تمہاری، 1 گھنٹے میں کانٹا ڈالوں گا، جتنی مچھلی پھنسی اس کے میں 2000 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں ایک بھی مچھلی نہ پھنسے، تو
تو اس لیے چونکہ اس میں مبیع مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، وصف کے اعتبار سے خرابی ہے، اس لیے یہاں بیع باطل نہیں بلکہ فاسد ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وہ بھی آواز چلی گئی۔ ولا بیع الطیر فی الہواء قبل صیدہ، اور ہوا میں پرندے کی بیع کرنا بھی جائز نہیں، اس کے شکار سے پہلے۔ ہوا میں پرندہ اڑ رہا تھا، آپ نے کہا کہ 5,000 دو، یہ پرندہ میں نے بیچ دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ ولا یجوز بیع الحمل فی البطن ولا النتاج، اور بطن میں، پیٹ میں حمل کی بیع جائز نہیں، اور نہ حمل کی بیع جائز ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو ہے اس کو مجھے دے دو 2 درہم میں 10 درہم میں۔ اب وہ بچہ ہے کہ بچی ہے، پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کسی کا مر جاتا تھا پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ تو یہاں چونکہ مبیع مجہول ہے اس لیے یہ بیع فاسد ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اونٹنی کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ میں لوں گا اتنے میں، اور اس میں لگ رہتا تھا کہ اگر وہ اونٹنی پیدا ہوئی پھر وہ گابھن ہوئی پھر اس نے بچہ دے تب اس کو ملتا تھا، تو مبیع بہت مجہول ہے اس کے اندر، اس لیے یہ صورت جو ہے بیع فاسد کی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ کل سبق